الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، آپ حضرات کی خدمت میں یہ چند گزارشات ہیں. جو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں وہ سب آپ حضرات کو پہلے سے معلوم ہے، صرف ان کی یاد دہانی اور ان کی جانب متوجہ کرنا مقصود ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو قرآن سنت و شریعت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی، خود بھی عمل کرنے کی اور دوسروں کو بھی اس پر لانے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت جو موضوع چھیڑا ہوں وہ موضوع ہے بہت ضرورت کا اور اہم اور وقت کا تقاضا ہے. کافی تفصیل طلب موضوع ہے. اس موضوع میں ایک مرکزی بات ہے، اسے عرض کرتا ہوں جس سے بہت سارے سوالات حل ہو جائیں گے. بعض لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ غیر مقلدین پر محنت کی جائے، بریلویوں پر محنت کی جائے، قادیانیوں پر محنت کی جائے، شیعوں پر محنت کی جائے، اور بھی بہت سے طوفان ہیں. میں نہیں کہتا کہ ان طوفانوں کا مقابلہ نہ کیا جائے یا ان کا دفاع نہ کیا جائے یا ان پر رد و نکیر نہ کی جائے، لیکن بعض لوگوں کا یہ خیال کہ اس موضوع کو چھوڑ دیا جائے، اس موضوع کو ترک کر دیا جائے، اس سے غفلت برتی جائے، اس لیے کہ امت کا اس سے بڑا بھلا ہو رہا. اس سے مراد مروجہ تبلیغ سے امت کا بڑا بھلا ہو رہا. اب یہ سب بحثیں ہیں کہ کتنا بھلا ہو رہا اور کتنا نقصان ہو رہا ہے. جب سے ہم نے آنکھیں کھولی ہیں اور ہم سمجھدار ہوئے ہیں، ہمیں صرف یہی بتایا گیا ہے کہ اس سے بھلا ہو رہا. کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ اس سے نقصان بھی ہو رہا. تصویر کا ایک رخ ہمیں بتایا گیا، تصویر کے دوسرے رخ کو چھوڑ دیا گیا. اس سے کتنا بھلا ہو رہا ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے، ان تمام باتوں کو تفصیل سے لانے کے بجائے صرف ایک نقصان اس وقت سامنے ذکر کرنا ہے. پھر اس کے بعد سوالات و جوابات میں بہت ساری باتیں آ جائیں گی. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خرابیاں کہاں نہیں ہیں، مدارس میں بھی ہیں، خانقاہوں میں بھی ہیں، بڑے لوگوں میں بھی ہیں، چھوٹوں لوگوں میں بھی ہیں. اگر تبلیغی جماعت میں بھی خرابیاں ہیں تو کون سا طوفان کھڑا ہو گیا؟ یہ سب وہ باتیں ہیں جو کہہ کر بات کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح سے مسئلہ یہیں دفن ہو جائے. 2-4 روز پہلے کی بات ہے، ممبئی گورے گاؤں ممبئی میں جماعت کے دونوں دھڑے مل کر آئے اور پوری پلاننگ کر کے آئے. شخصی جماعت والے بھی آئے اور شورائی جماعت والے بھی آئے. میں امارتی جماعت ان کو نہیں کہتا ہوں، شخصی جماعت کہتا ہوں، اس لیے کہ شورائی کا مقابلہ شخصی ہے. صحیح. شورائی جماعت والے بھی آئے اور شخصی والے بھی آئے. دونوں میں تو ہے اتنا بڑا جھگڑا، لیکن اس تحریک کو دفن کرنے کے لیے دونوں مل کر آئے. یہ بات کر کے آئے کہ آپ سے کچھ سمجھنا چاہتے ہیں
لیکن آنے کے بعد انہوں نے جو کام شروع کیا کہ لکھ کر یا ریکارڈ کر کے آپ دے دیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام صحیح ہے اور سب لوگ جماعت میں وقت لگائیں. اس پر وہ کوشش کرتے رہے اور محنت کرتے رہے اور تھک گئے بیچارے. بہرحال وہ تفصیلات پھر بتاؤں گا. دیکھیے جو مرکزی بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے تحریف کی دو صورتیں ہوتی ہیں اور اس سے پہلے کی بات یہ ہے کہ انکار کی تین صورتیں ہوتی ہیں. جواہر الفقہ میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند جو تھے بہت تفصیل سے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ انکار کی تین صورتیں. نمبر ایک، بندہ یوں انکار کر دے کہ میں اللہ رسول کو مانتا ہی نہیں یا دین اسلام کو مانتا ہی نہیں، صاف صاف لفظوں میں انکار کر دے. دوسری صورت یہ ہے کہ کہے میں مانتا ہوں لیکن کسی ایک حکم شرعی کا انکار کر دے. وہ بھی منکر ہے، یہ بھی منکر ہے، وہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ مانے اور کسی بھی حکم کا انکار نہ کرے. مانے کسی بھی حکم کا انکار نہ کرے بلکہ کسی آیت اور کسی حدیث کے الفاظ کو باقی رکھتے ہوئے اس میں اپنے منمانی معنی کو داخل کر دے. آیت قرآن کی ہو، الفاظ حدیث کے ہوں، معنی اپنا ہو. یہ بھی انکار میں جاتا ہے. اس کا نام ہے الحاد. یہ سب سے بدترین قسم کا انکار ہے. یہ انکار بھی ہے اور زندقہ بھی ہے، الحاد بھی. یہ بدترین قسم کا انکار، سب سے خطرناک قسم کا. اس لیے کہ یہ جو کام ہوتا ہے تو اس سے وہ اکیلے نہیں گمراہ ہوتا، وہ اکیلے غلط راہ پر نہیں جاتا بلکہ بہت سے لوگوں کو لے کے جاتا. یہ کام کوئی عام آدمی نہیں کرتا، یہ پڑھا لکھا آدمی کام کرتا ہے. جو آیات و حدیث میں اپنے معنی کو داخل کرتا ہے کوئی پڑھا لکھا کرتا ہے اور پھر اس سے بہت سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں. اور اس باریکی کو پکڑنا بھی مشکل ہوتا ہے عام پبلک کے لیے. کئی وجوہات سے، کئی اعتبار سے یہ سب سے خطرناک ہے. لیکن اس کو واضح کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اگر غلط فہمی میں کسی سے یہ ہو جائے تو وہ معذور ہوگا، معفو عنہ ہوگا. دھوکہ لگ جائے کسی کو، آیت کا صحیح معنی ریکارڈ ہو رہا ہے، لے لیجیے. نہیں، میں ریکارڈ نہیں کر رہا ہوں، موبائل سائلنٹ کر رہا ہوں تاکہ بیچ میں ڈسٹرب ہوگا تو معاملہ خراب. میں موبائل سائلنٹ کر رہا ہوں. مجھے یاد آیا کہ مضمون آپ نے بہت اہم چھیڑا ہوا ہے. یہ بھی وضاحت دے رہا ہوں کہ اگر کسی کو غلط فہمی ہو گئی آیت کو سمجھنے میں یا حدیث کو سمجھنے میں، یا سرسری طور پر آیت کا معنی اور حدیث کا معنی بیان کیے لیکن غلط واقع ہو گیا تو وہ معفو عنہ معذور ہو. اس کی گرفت اور لپیٹ میں وہ آئے گا جو قصدن عمدن یہ کام کر رہا ہے، جانتا ہے کہ آیت کا معنی یہ ہے، حدیث کا معنی یہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شرارت کر رہا ہے تو اصلاً وہی وہ گرفت میں آئے گا، وہ پکڑ میں آئے گا. دوسرے وہ آئے گا کہ جس کو بار بار متوجہ کیا جائے، غلطی لگی تھی اس کو، متوجہ کرنے کے بعد ضد پر اڑا رہے، ہٹ دھرمی پر آ جائے تو یہ بھی اسی عمدن اور قصدن میں داخل ہو جائے. یہ وضاحت اس لیے کر دیا کہ نہیں تو اشکالات ابھی پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے. گفتگو چل رہی الحاد کی اور زندقہ کی. وہ اس دن آفتاب میاں کہنے لگے کہ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہیں،
بہت سارا کام ہے، غیر مقلدین ہے، وہ فلاں ہے فلاں ہے. میں نے کہا کافر ہیں وہ لوگ؟ کہنے لگے نہیں کافر، کہنے لگے ملحد ہیں کافر نہیں. کہنے لگے کہ ملحد ہیں کافر نہیں. میں نے کہا ملحد ہیں اور کافر نہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ تھوڑا سا غیر مقلدین کے خلاف بحث کرنے کے لیے کچھ سیکھ لیا تو مجھ سے بھی مناظرہ کرنے آ جاتے. ابھی اس کو یہ خبر نہیں کہ ملحد کے معنی کیا، الحاد اور زندقہ کسے کہتے ہیں. گمراہی کو الحاد سمجھ رہا ہے. الحاد تو سب سے بدترین قسم ہے انکار کی. اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گے، یلحدون فی آیاتنا کا تو لکھا ہے کہ ہماری آیات میں کجروی کرتے، اور پھر اس کی تشریحات میں یہ لکھا ہے کہ منمانی معنی آیت میں داخل کرتے. آپ غور فرمائیں گے تو ابتداءً آپ کو یہ ملے گا کہ یہود و نصارا نے آسمانی کتابوں کے الفاظ نہیں بدلے تھے. یہ تو بعد میں بدلا ہے الفاظ کو. یحرفون الکلم عن مواضعہ میں بھی یہ ملے گا کہ معنی بدل دیتے تھے، یہاں کو وہاں وہاں کو وہاں کر دیتے تھے. اس کا یہ مطلب اس کا وہ مطلب. فرق باطلہ کا آپ جائزہ لیں گے، چاہے وہ غیر مقلدین ہو چاہے وہ رضا خانی ہو، وہ الفاظ بدلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. ہاں شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں. قادیانی بھی میرے خیال میں الفاظ بدلتے ہوئے نظر نہ آئیں گے، معنی بدلتے. تو الفاظ قرآن کے ہوں، الفاظ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوں، اصطلاحات شریعت کی ہوں، اس کے اندر اپنا معنی داخل کرنا، اس کا نام ہے الحاد. ابھی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ مروجہ تبلیغ میں کتنا بڑا فساد ہے اور کتنا بڑا نقصان ہے. آدمی کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے اس کا احساس نہیں، صرف اس کا احساس نہیں، اس سے غافل کر دیا گیا، اس سے ہم کو غفلت میں ڈال دیا گیا. مولانا امین صاحب صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑا جلسہ کیا ختم نبوت پر، بڑا جلسہ اور بڑی بحثیں، بڑی تقریریں اور بڑا مجمع کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں. اب یہ مجمع جب اٹھا اور اپنے گھروں کا رخ کیا تو راستے میں قادیانیوں کے گھروں پر نظر پڑی تو ان کے گھروں پر پوسٹر لگا ہوا ہے، وہ لوگ خود لگائے ہوئے ہیں کہ ہم بھی خاتم النبیین مانتے ہیں رسول پاک علیہ السلام کو. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آیتیں لکھی ہوئی. اب یہ مجمع پھر مولانا سے ملنے کی کوشش میں کہ حضرت ماجرا کیا ہے؟ یہ تو خود آیت کو لکھ کے اپنے گھر پہ لگائے ہوئے ہیں، ختم نبوت کو مانتے ہیں، تو پھر اتنی محنت آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اب یہ دجل، یہ فریب سمجھے تو کوئی ماہر عالم سمجھے، ان عام لوگوں کی سمجھ میں تو آیا نہیں. فرمایا کہ ان سے اس کا معنی پوچھو، خاتم النبیین کا معنی پوچھو، پھر سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیا مانتے ہیں اور ہم کیا مانتے ہیں. ہمارا ماننا تو یہ ہے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے اور اس کے ثبوت و دلائل ہمارے پاس یہ ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سلسلے نبوت کو ختم کرنے والے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر میں آئیں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. ہم خاتم کا یہ معنی مراد لیتے ہیں اور یہی معنی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ خاتم کے معنی مہر لگانے کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مہر لگا کر سلسلے نبوت کو جاری کرنے والے، مہر لگا کر سلسلے نبوت کو جاری کرنے والے. الفاظ قرآن کے ہیں لیکن جو معنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا تھا، اس کا جو معنی صحابہ کرام نے سمجھایا تھا، اس کا معنی جو مفسرین کرام نے سمجھایا تھا،
اس معنی سے ہٹ کر اپنا معنی اس میں داخل کیا. یلحدون فی آیاتنا، یہ ہے الحاد، یہ ہے زندقہ. تحریف بھی ہوئی معنی کے اندر. تحریف دو قسم کی ہوتی ہے، الفاظ اور معنی دونوں کی تحریف ہو یا ایک کی تحریف ہو. دونوں کی تحریف تو پھر کفر میں تو کوئی شبہ ہے ہی نہیں. دونوں کی تحریف ہو جائے تو پھر تو کفر میں کوئی شبہ ہے ہی نہیں. معنوی تحریف بھی کفر کے قریب. اور یہاں یہ جو قصدن والی بات ہے کہ قصدن آیات میں اپنا معنی داخل کر دینا، تو پھر تو یہ الحاد میں داخل ہو جاتا ہے. جواہر الفقہ میں پوری تفصیل سے مسئلہ لکھا ہو. ہاں بس وہ تھوڑا سا فرق ہے کہ کسی سے سہون ہو گیا، غلطی ہو گئی، دھوکہ لگ گیا، تو وہ ایسے دھوکے لگتے رہتے. کسی کو علمی خطا ہو گئی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ گڑبڑ کرے، کسی دلیل سے دھوکہ لگ گیا تو اس سے خارج ہے. اب دیکھیں کہ آیات و احادیث میں کہاں کہاں اپنا معنی داخل کیا گیا. تبلیغی جماعت کی جانب سے آیات و احادیث میں کہاں کہاں اپنا معنی داخل کیا گیا، تو اس سے بات بالکل واضح ہو جائے گی. یہ وہ مرکزی گفتگو ہے، مرکزی نقطہ نظر ہے جہاں سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جماعت کے ذریعے کتنا نقصان ہو رہا ہے. ایک آدمی داڑھی رکھ لے رہا ہے، ٹوپی لگا لے رہا ہے، کرتا پائجامہ پہن لے رہا ہے، لیکن اس کا اعتقاد، اس کا نظریہ، اس کی فکر، اس کی سوچ بالکل علیحدہ، بالکل جدا. نجات کا مدار اعمال نہیں ہے بلکہ عقائد ہے، نظریات ہے، افکار ہے. اعمال کی کوتاہی پر فسق کا حکم لگتا ہے اور نظریات کی کوتاہی پر ضلالت و گمراہی کا حکم لگتا ہے. مدارس کی کوتاہیاں یا خانقاہوں کی کوتاہیاں فقط عملی ہیں، نظریاتی نہیں، اعتقادی نہیں. اور جماعت کی کوتاہیاں اولا نظریاتی ہیں، بعدہ اعتقادی، عملی. اولا نظریاتی اعتقادی، بعدہ عملی. اس لیے وہاں ضلالت کا حکم لگے گا، گمراہی کا حکم لگے گا. دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے. ایک آدمی مانتا ہے کہ نماز صحیح ہے، نماز حکم شرعی ہے، نماز فرض ہے، لیکن کوتاہی ہو جاتی تو وہ فاسق. اور ایک آدمی انکار کرتا ہے کہ نماز نہیں ہے تو کافر. اور ایک آدمی نماز، ذکر کو نماز کہتا ہے، ملحد ہے، وہ لفظ کا معنی بگاڑ رہا ہے. وہ ذکری فرقہ جو ہے وہ ملحد ہے، معنی بگاڑ رہا ہے. الفاظ قرآن کے ہوں، حدیثیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوں، اور اس میں معنی اپنا داخل کرنا. آیات و احادیث میں آپ غور فرمائیں گے کہ کچھ آیات و احادیث تو اس باب سے متعلق ہیں کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اب تک ایمان قبول نہیں کیا ہے ان کے سامنے اسلام پیش کرنا اور ان کو ایمان میں لانے کی کوشش کرنا. حقیقت میں دعوت و تبلیغ کی جو اصطلاح ہے، اصطلاحی معنی وہی تبلیغ الاسلام الی الکفار، ان کے سامنے اسلام کا پیغام پہنچانا، ان کو اسلام کی طرف بلانا. حقیقت میں اس کے معنی ہے. مجازن تذکیر کو، اصلاح کو، تعلیم کو لغوی معنی مجازن تبلیغ کہہ لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن وہ فضائل یہاں فٹ کرنا یا ان فضائل کھینچ کر وہاں لے جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجازن نہیں بول رہے، حقیقتاً بول رہے ہیں تبلیغ کی. یہ تو اصطلاحی کو بدل دینا، یہ تو اصطلاحی کو بدل دینا. لغوی معنی تبلیغ کے معنی پہنچانا، اور ہم اور زیادہ عام کر دیں تو کوئی سبزی پہنچائے تو بھی تبلیغ ہے، برتن پہنچائے تو بھی تبلیغ ہے. صحیح ہے بھائی، تبلیغ کے معنی پہنچانا صحیح. تو لغتاً تو کہیں بھی ہم اس کو پھر بول سکتے ہیں، لیکن رواج پکڑ جائے
اور پھر اسی کو لوگ وہ حقیقی تبلیغ سمجھنے لگے، تو یہ پھر جو ہے دین کو بدلنا ہے۔ کبھی کہیں بول دیا اور سمجھنے والوں نے سمجھ لیا تو اس پر کوئی گرفت نہ کی جائے گی کہ لغوی معنی کے اعتبار سے بول دیا، لیکن لغوی معنی میں بولتے 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 یہ ایسا ذہن تیار ہو گیا کہ یہی اس کے معنی ہے اور یہی اس کی اصطلاح ہے اور اس پر وہ سارے فضائل ملیں گے، تو اب جو ہے بات بگڑ گئی، خراب ہو گئی، بات خراب ہو گئی۔ تو تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، مانے نہ مانے، سنے نہ سنے، اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اسلام قبول کرے نہ کرے، ہم نہ اپنا کام کر دیں۔ دعوت میں تھوڑا سا یہ اس بات کی رعایت ہوتی ہے کہ کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح وہ آ جائے، ایک بار میں نہیں آیا، دوبارہ نہیں آیا، 6 بار۔ اپنے یہاں کوئی تقریب تھی اور لسٹ تیار ہو رہی تھی، فہرست دعوت دینی ہے، تو یہ ہوا کہ یہ فلاں آدمی تو آئے گا نہیں، اس کو دعوت کیوں دی جائے؟ دوسرے نے کہا کہ اپنا کام کرو، آئے چاہے نہ آئے، پیغام پہنچا دو، اتمام حجت ہو جائے، آئے چاہے نہ آئے۔ تو یہ تبلیغ کی خاصیت ہے کہ پہنچا دینا، آئے چاہے نہ آئے۔ اور دعوت کی خاصیت یہ ہے کہ نہیں آئے گا تو چل کے بلا کے لائیں گے، ایسے نہ آئے گا تو منت و سماجت کریں گے، ہر ممکن کوشش کرنا آنے کے لیے، یہ دعوت کے اندر خاصیت موجود ہے۔ اور جب آ گیا اب اس کو پانی چاہیے، ناشتہ چاہیے، کھانا چاہیے، جو آ کے بیٹھا اس کے لیے کہتے ہیں کہ جاؤ بلا کے لاؤ، جو آ کے دسترخوان میں بیٹھا اس کے لیے کہتے ہیں کہ جاؤ بلا کے لاؤ۔ اب اس کو کھلانا پلانا ہے، اس کو بے وقوفی کہیں گے کہ جو آ کے بیٹھا ہے اور کہتے جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ تو جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، مان لیا، اب ان کو تعلیم دی جائے گی، یہ ان کا چارہ ہے، یہ ان کا کھانا ہے، یہ ان کا پانی، یہ ان کی غذا ہے، ان کو تعلیم دی جائے گی۔ اب ان کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام ختم، اب تعلیم کا سلسلہ جاری، تعلیم کا سلسلہ جاری۔ ہاں وہ میں نے کہا مجازن بول دیں وہ الگ بات ہے، لیکن حقیقتاً اب تعلیم دی جائے گی ان کو، اور پھر ضرورت ہوگی اصلاح کی جائے گی۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اب ان کو نصیحت کی جائے گی، غفلت میں ہوں گے تو یاد دہانی کرائی جائے گی، تعلیم دیا لیکن عمل میں غفلت ہے، یاد دہانی کی جائے گی۔ اور دیکھا بر وقت امر بالمعروف نہی عن المنکر، پیشگی طور پر کسی کو سمجھانا کہ بھائی دیکھو یہ اچھے کام ایسے کرنا، یہ غلط کام ایسے مت کرنا، پیشگی، اس کا نام ہے نصیحت، پیشگی اس کا نام ہے نصیحت۔ چند لوگوں میں یوں ہی بات کیا تو فقط نصیحت ہے، مجمع عام میں گفتگو کیا تو بیان بھی ہے، نصیحت بھی، واعظ کے انداز میں گفتگو ہو گئی۔ بر وقت ایک آدمی نماز کے لیے نہیں جا رہا تو اس کو نماز کے لیے کھینچ کر لے جانا، یا اور کوئی امر دینی تھا اس کی جانب متوجہ نہیں تھا اس کو متوجہ کر دینا، یہ امر بالمعروف ہے بر وقت۔ اور دیکھا کہ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، اس گناہ سے اس کو روکنا بر وقت، یہ نہی عن المنکر۔ پیشگی طور پر گناہ سے روکنے کی کوشش کرنا یہ بھی دینی کام ہے، لیکن اس کا نام کچھ اور، اس کا نام کچھ اور۔ بر وقت من رآ منکم منکرا، دیکھا تم، من رآ جس نے دیکھا تم میں سے کسی کو، منکرا منکر، تو یہ بر وقت ہوگا نا۔ دیکھا، اب جب دیکھا تو اب اسی وقت فلیغیرہ بیدہ، حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، باپ ہیں، اولاد کو دیکھا، پیر ہیں، مرید کو دیکھا، قوت ہے، طاقت ہے، تو پھر کہا نہیں مانا تو طاقت سے روک دیا۔ فمن لم یستطع فبلسانہ، اس کی طاقت نہیں تو زبان سے سمجھا دیا۔ فمن لم یستطع فبقلبہ، اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو دل میں برا سمجھنا اور ساتھ ساتھ اس مجلس سے جدا ہو جانا، وہاں سے علیحدگی بھی شرط، وہاں شمولیت کی اجازت نہیں کہ دل میں برا سمجھتے ہیں اور شامل، پھر برا سمجھنا کہاں؟ گناہ کی محفل میں یا گناہ کرنے والے کے پاس
موجود رہنا، وہ گناہ کر رہا ہے وہیں موجود ہے، کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے، تو دل میں نفرت کا، دل کے اندر برا سمجھتے ہیں تو وہاں سے الگ، اس کو تقویت حاصل نہ ہو۔ تو ایک کام تو اسلام میں داخلہ سے پہلے کا ہے اور ایک کام اسلام میں داخلہ کے بعد ہے۔ داخلہ سے پہلے جو ہے وہ دعوت و تبلیغ ہے، داخلہ کے بعد تعلیم ہے، پھر غفلت پر جو ہے تذکیر ہے، اور بغیر غفلت کے یوں ہی نصیحت ہے اور اصلاح ہے، متوجہ کرنے کے لیے ترغیب بھی کہتے ہیں اس کو، ترہیب بھی کہتے ہیں، اور پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور پوری قوت کے ساتھ اسلام کو نافذ کرنے کے لیے امر بالمعروف کا اعلیٰ درجہ ہے اور نہی عن المنکر کا اعلیٰ درجہ ہے نفاذ کے لیے۔ بہرحال یہ تو بات دوسری جگہ چلی گئی۔ اصطلاحات اور قرآن مجید کے الفاظ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ، اس میں اپنا معنی داخل کرنا، جو معنی بیان ہوا ہے اس معنی سے ہٹ کر اپنا معنی سمجھنا، یہ پھر اس زمرے میں پہنچ جاتا ہے آدمی کہ اب الحاد کر رہا ہے، قصدن کر رہا ہے تو قابل گریہ، جانتا ہے اس کا معنی یہ نہیں یہ، اور یہ کوئی عام آدمی نہ کرے گا، عام آدمی تو بعد میں کرے گا، یہ کوئی عالم شروع کرتا ہے، کوئی پڑھا لکھا کرتا ہے۔ آیات و حدیث میں ہیر پھیر معنی میں مولانا طاہر صاحب غیاوی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بدعات جو حلا کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوتی، وہ تو کسی پڑھے لکھے کے پیٹ سے نکل کے آتی۔ اب یہ بھی امکان ہے کہ اس کو غلط فہمی ہو جائے، یہ بھی امکان ہے کہ جان بوجھ کے وہ شرارت کرے، تو چاہے وہ جان بوجھ کی شرارت کرے چاہے غلط فہمی میں کرے، ہر دو صورت میں ہم رد کریں گے۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ جان بوجھ کے کیا ہے تو ذات پر بھی کلام کریں گے، اور غلط فہمی میں کیا ہے تو ذات کو بچائیں گے، اس کے کلام پر گفتگو کریں گے۔ اگر ہمیں دلائل مل گئے کہ جان بوجھ کے شرارت کیا ہے تو اس کی ذات کو بھی نہیں بخشیں گے، اور دلائل نہیں ہے، ہماری سمجھ یہیں تک ہے، یہیں تک معلومات ہے کہ غلط فہمی ہو گئی، تو پھر ہم ذات کو نشانہ نہ بنائیں گے، اور بسا اوقات ضرورت پڑی تو پھر ذات پر بھی کلام ہوگا، پھر وہ غلطی لگی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں معفو عنہ ہوگا۔ یہاں تو نحن نحکم بالظواہر واللہ یتولی السرائر، یہاں تو ظاہر پر فیصلے ہو جائیں گے، اس کے دل کا کیا حال ہے وہ تو وہاں اوپر ہوگا، دل اس کا ٹھیک تھا تو وہاں وہ بچ جائے گا، لیکن یہاں تو احکامات جاری ہو جائیں گے، یہاں تو حکم لگ جائے گا کہ یہ گمراہی ہے فلاں یہ گمراہ، لیکن ہم دیکھیں گے کہ عقائد ان کے درست ہیں تو اندازہ اس سے لگا لیں گے کہ ان کو غلط فہمی کہیں ہو گئی، اس لیے بچانے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں وہاں آگے کی طرف، اتنی تمہید بیچ میں باتیں ڈال دیتے ہیں تاکہ اعتراضات پیدا نہ ہو، ورنہ ابھی کہیں گے کتنے بڑے ہیں ان سے یہ ہو گئے، اتنے بڑے ہیں ان سے یہ ہو گئے، تو وہ سب یہاں دائیں بائیں اس کے سب راستے ہوتے ہیں وہاں سے نکلنے کے، آرام سے تفصیل سے، ہاں اس سے نکلنے کے یہ راستے ہوتے ہیں، اور یہ شریعت میں پورا یہ سب پڑھایا گیا ہے، سب سمجھایا گیا، وہاں سے نکلتے ہیں۔ آیات و احادیث میں تحریف، کل تک یہ بات کہی جاتی تھی کہ دارالعلوم دیوبند بھی اس کی اجازت دیتا ہے، ابھی تازہ فتویٰ اٹھا کے دیکھ لے، صاف صاف لکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت پر آیات قتال کو فٹ کرنا یہ تحریف کے مترادف ہے، تبلیغی جماعت پر آیات قتال کو فٹ کرنا یہ تحریف کے مترادف ہے۔ اس کے پہلے میں نے یہ کہا کہ وہ آیات و حدیث جن کا تعلق تبلیغ الاسلام الی الکفار سے ہے، ان کا وہی معنی بتانا چاہیے، ان کو لالا کے یہاں فٹ نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی ایک دینی امر ہے اور یہ اصلاح کا کام بھی ایک دینی امر ہے۔ مسلمانوں کے درمیان کام کرنا، اس کی نفی ہم نہیں کر رہے، اس کے نام الگ ہیں، اس کے احکامات الگ ہیں، اس کے فضائل الگ ہیں، اس کا نام الگ ہے، اس کے احکامات الگ ہیں، اس کے فضائل الگ ہیں۔ نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، تلاوت بھی عبادت ہے۔ اب یوں کہیں تو یہ بھی عبادت وہ بھی عبادت، یہ بھی عبادت وہ بھی عبادت،
ایک اصطلاح رائج ہوئی ہے دین کی محنت، اس کے پیڑ میں بہت سارا راز بھرا ہوا۔ دین کی محنت، یہ دین کی محنت ترجمہ ہے جد و جہد کا۔ دین کی محنت، میدان جنگ میں جا کر بھی دین کی محنت ہے، اور یہاں یہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ بھی دین کی محنت ہے۔ وہ بھی دین کی محنت ہے، یہ بھی دین کی محنت ہے۔ اس کے ذریعے بھی دعوت ہے اور اس کے ذریعے بھی دعوت ہے۔ 2-4 روز پہلے جو گفتگو ہوئی تھی اس میں آفتاب نے یہی کہا کہ اس سے بھی مراد دین کی دعوت ہے، اس سے بھی مراد دین کی دعوت ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ فقہائے کرام نے قتال کے کیا مقاصد بیان فرمائے، تم یہ مت بتاؤ کہ اس سے بھی مراد دین کی دعوت ہے، اس سے بھی مراد دین کی دعوت ہے۔ قتال کے اہداف، اس کے مقاصد، اس کے اغراض کیا بیان کیے گئے، یہ بتاؤ مجھے۔ تو وہ بیچارے کو خبر نہیں، اس کو تو خبر ہی نہیں۔ وہ تو 2-4 باتیں یاد کیا ہے غیر مقلدین سے بحث کرنے کے لیے۔ اب غیر مقلدین کے پاس کچھ ہے نہیں کہ وہ ٹک سکے، اب اس کو اتنی خبر نہیں۔ یہ وہی ہے دین کی محنت، یہ بھی دین کی محنت، وہ بھی دین کی محنت، یہاں بھی دعوت وہاں بھی دعوت، کہ وہاں کافروں کو پہنچ کر دعوت دیتے ہیں۔ تو آدھا حصہ آپ کیوں لیتے ہیں؟ آپ تو ان کے پاس کافروں کے پاس جاتے بھی نہیں دعوت دینے، آپ تو مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں، آپ آدھا لیتے ہیں، اس کا کوئی جز آپ نہیں لیتے۔ آدھا کیا، کوئی جز نہیں لیتے، نہ آپ قتال کو لیتے ہیں، نہ دعوت الاسلام الکفار کو لیتے ہیں۔ آپ تو اصلاح کا کام کرتے ہیں، سارے فضائل وہاں سے لے کے آتے ہیں۔ دین کی محنت، یہ بھی محنت وہ بھی محنت، یہ بھی دعوت وہ بھی دعوت۔ ہم نے ان کو بتایا کہ قتال کے 3 مقاصد ہوتے ہیں۔ اعلاء کلمت اللہ، نمبر 1 اعلاء کلمت اللہ۔ تو کہنے لگے کہ اس کے ذریعے بھی اللہ کا کلمہ بلند ہو رہا ہے، اس کے ذریعے بھی اللہ کا کلمہ بلند ہو رہا ہے۔ اور ایک بڑے صاحب نے بھی یہ لکھا ہے، بہرحال ابھی ان کا نام دینا مقصود نہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، کہیں چوک ہو گئی، غلطی لگ گئی۔ میں نے کہا کہ من قاتل لتکون کلمت اللہ ہی العلیہ، اعلاء کلمت اللہ کو اس کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا گیا۔ اعلاء کلمت اللہ کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ کے احکامات سب کے سروں پر سوار ہوں، نافذ ہوں۔ درخواست دے کر نماز پڑھنے کا نام اعلاء کلمت اللہ نہیں۔ اور میں نے کہا تقریر ترمذی اٹھا کے آپ دیکھ لیں، مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے کیا سمجھایا کہ دعوت و تبلیغ کی جو ہم چل رہی ہے، اس کی اجازت بھی کسی ملک میں ہو تب بھی اس سے قتال کے مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے، یا وہ حکم، اس حکم پر عمل کرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ اس کے مقاصد الگ ہیں، اس کے مقاصد الگ ہیں، دونوں میں آسمان و زمین کا فرق۔ اس میں آپ 100 سال تک اپنی چپلیں اور جوتے گھستے رہیں، پھر بھی آپ کے ناک کے نیچے بے نمازی موجود ہوں گے۔ اور وہاں ایک آرڈر کریں کہ سب کو مسجد میں رہنا ہے نماز کے وقت، تو ایک ہی آرڈر میں سب مسجد میں آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ اعلیٰ قسم کی دعوت ہے، اور یہ آپ کی دعوت میں اس کا شمار ہی نہیں ہے، اصلاح ہے۔ اعلاء کلمت اللہ کچھ اور ہے، اس کو ہمیں یہ سمجھا دیا گیا کہ اعلاء کلمت اللہ یہ ہے کہ درخواست دے دو نماز پڑھو، طاقت کے بلبوتے پر، اپنی قوت بازو پر، اپنے دین پر چلنا، اور اس کے احکامات جو سب کے لیے وہ سب پر نافذ رہنا چاہیے۔ دوسرا مقصد رد العدوان۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں جنگ کرنا ہے یا یہاں قتال کرنا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو قرآن و حدیث کا معنی اور مفہوم سمجھا رہا ہوں کہ آیت کا کیا معنی ہے اور اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا معنی ہے۔ ماننا اور چیز ہے، اس پر عمل کرنا اور چیز ہے۔ عمل کرنے کے بارے میں رخصتیں ہیں کہ جہاں ہم معذور ہیں وہاں عمل نہیں کریں گے، اس کے قاعدے ہوتے ہیں، اس کے قانون ہوتے ہیں کہ کہاں عمل کرنا کہاں نہیں عمل کرنا۔ ماننا پورے قرآن کو ہے، ماننا پوری حدیثوں کو ہے، ماننا پورے دین کو ہے۔ ان میں سے جو حصہ عمل کرنے کی قدرت ہوگی جس پر، اس پر عمل کریں گے، جس پر قدرت نہیں ہوگی ہم معذور ہوں گے۔ مستضعفین کا بھی تو بیان ہے قرآن میں، تو انکار کی کیا ضرورت ہے؟ ہم جب مستضعفین میں ہیں تو انکار کی کیا ضرورت ہے کہ انکار کر دیں اس کا، یا اس کا معنی بدل دیں؟ ہم مستضعفین ہیں، کمزور ہیں، نہیں کر پا رہے ہیں،
رد العدوان، سرکشوں کی سرکشی توڑنا، اور وہ بھی منت سماجت کر کے نہیں. منت سماجت کے ذریعے نہ سرکشی ٹوٹی ہے نہ ٹوٹے گی. سرکشوں کی سرکشی، سرکش سے مراد مسلمان سرکش نہیں. ہاں وہ بھی آ جائے تو وہ بھی رد توڑ دیا جائے گا، لیکن یہاں جو مراد ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، سرکش وہ جو ایمان میں داخل نہیں ہوا. بطور خاص سرکشوں کی سرکشی توڑنا. وہ کیسے توڑیں گے؟ ہاتھ جوڑ کے حضرت یہ کام مت کریے، بہت غلط. وہ جب چاہے دو تماچا آپ کو رسید کرے، طاقت آپ کے پاس ہوگی، خبردار ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ دوسرا مقصد ہے اس کا، رد العدوان. اور تیسرا مقصد ہے نصرت المستضعفین. مستضعفین دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہو، بس اعلان کے خبردار، ادھر ترچھی نگاہ کیا نا تو ہمارے ہیں، خیریت نہیں ہوگی، بس سب ٹھیک سیدھا ہو. تو قتال کے مقاصد اس سے حاصل کر رہے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ اس کو اس کا بدل لے کر آئیں. مروجہ تبلیغ فریضہ خامسہ کا بدل. یہ بھی دین کی محنت، وہ بھی دین کی محنت. لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ بعض حیثیات سے ہمارا یہ کام قتال سے افضل ہے. حکم شرعی، حکم خدا بندی، حکم رسول جو 400 سے زائد آیات پر مشتمل ہے، حدیثیں تو ہزاروں ہیں، محکم فریضہ، اس کے اوپر کسی بندے کا طرز، کسی بندے کا سسٹم، کسی بندے کا بنایا ہوا طریقہ بعض حیثیات سے بھی افضل نہیں ہو سکتا، کسی بھی حیثیت سے افضل نہیں ہو سکتا، ایک ذرہ کے اعتبار سے بھی افضل نہیں ہو سکتا. جرات کیسے ہو گئی کہ ایسی بات کہہ دیں؟ گھر والوں کو بھی تنگی ہوگی بات کرنے میں، دروازہ بند کر اندر سے، مطلب دروازہ بند رکھے، ادھر کا ادھر نہ جائے. نہیں انشاءاللہ. تو یہ جرات کہاں سے ہو گئی کہنے کی کہ بعض حیثیت سے قتال سے؟ اور تعجب خیز بات یہ ہے کہ پھر دلیل بھی پیش کرتے ہیں، دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ ہماری اس کام میں تو کظم غیظ ہے، غصے کا پینا ہے، اور لوگوں کے قدموں میں پڑ کے ذلیل ہونا ہے، اور وہاں دل کی بھڑاس نکلتی ہے، غصہ نکلتا ہے. تو وہاں تو یہ غصہ اور بھڑاس نکالا جاتا ہے، اس لیے اس کی حیثیت اس اعتبار سے کم ہے، اور یہاں ہم غصہ پیتے ہیں، اس حیثیت سے اس کا مقام زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ جس بھڑاس نکالنے کی تعریف فرمائے، بھڑاس نکالنے نہیں، نکلنے کی تعریف فرمائے، وہاں بھڑاس نکالنے کوئی نہیں جاتا ہے، وہاں جاتا ہے کسی اور کے لیے، کام کے لیے، لیکن بھڑاس بھی نکل جاتی. بھڑاس نکالنے کے لیے، دل کا غصہ نکالنے کوئی نہیں جاتا، نہ اس کے ارادے ہوتے، وہاں جاتا ہے کسی اور کام کے لیے، لیکن یہ بھی کام ہو جاتا ہے. جاتا ہے دودھ خریدنے، گوبر بھی لے کے آتا ہے ساتھ، مطلب بھینس خریدنے جاتا ہے دودھ کے لیے، اور ساتھ میں کھاد بھی آ جاتی. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ. یہ تو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے. اللہ تعالیٰ جس کی تعریف فرمائیں، جو عند اللہ محمود ہو، اس کو آپ مبغوض بنا کے پیش کر رہے ہیں. آپ کا بنایا ہوا سسٹم خواہ کتنا بھی اچھا ہو، وہ اللہ و رسول کے احکامات کے سامنے کسی بھی ایک ادنا ذرہ کے لحاظ سے بھی افضل اعلیٰ تو کیا برابر بھی نہیں ہو سکتا. کہاں سے کہاں بات پہنچا دی ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس سے کیا ہو رہا ہے، کوئی فرق پڑ رہا ہے، یہ بھی دین کی محنت ہے، وہ بھی دین کی محنت ہے. تو میں نے ایک بندے کو سمجھایا، عام آدمی تھا، اس کو مثال دے کے سمجھایا کہ دال کھاؤ، دال روٹی چاول تو بھی کھانا، گوشت روٹی چاول کھاؤ تو بھی کھانا، یہ بھی کھانا وہ بھی کھانا،
اور پھر دال میں چنے کی دال، مسور کی دال، مٹر کی دال، ارہر کی دال، یہ تو کئی قسم کی دالیں ہو گئی. گوشت میں بکرے کا گوشت، مرغے کا گوشت، بڑے کا گوشت، مچھلی کا گوشت، کئی قسم کے ہو گئے. ذرا یہ بتاؤ کہ سب کی لذتیں ایک ہے؟ کہا نہیں. میں نے کہا سب کا ریٹ ایک ہے؟ کہا کہ نہیں. تو کھانا تو وہ بھی، کھانا یہ بھی. میں نے کہا سب کے فائدے ایک ہیں؟ سب کے اندر طاقتیں اور قوتیں بھی ایک ہیں؟ کہا نہیں، سب میں فرق ہے. آپ کو نیند آئے تو سو جائیے. سب میں فرق ہے. ہر ایک کا ریٹ الگ ہے، ہر ایک کی لذتیں الگ ہیں، اس کی قوتیں الگ ہیں. یہ تو ایک مثال میں نہیں. تو یہ بھی دین کی محنت، وہ بھی دین کی محنت. نماز بھی عبادت، روزہ بھی عبادت، زکوٰۃ بھی عبادت، حج بھی عبادت. تو میں نے کہا یہ بھی دین کی عبادت، دین کی محنت عبادت ہے. تو نماز والی فضیلت یہاں فٹ کرو، چلو قتال والا چھوڑو. یہاں حج والی فضیلت فٹ کرو، روزے والی لے آؤ، زکوٰۃ والی لے آؤ. وہاں کیوں ہاتھ ڈالا یہی بتا دو. فی سبیل اللہ والے میں ہاتھ کیوں ڈالا یہ بتا دو، یہی سمجھا دو. اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ فی سبیل اللہ جب مطلق بولا جائے تو اس کے معنی قتال کے ہوتے ہیں. ایک تو لغوی معنی ہے اس کا اللہ کا راستہ. تو کوئی بھی دینی کام ہو اللہ کا راستہ، اسے ہم مانتے ہیں. کوئی بھی دینی کام ہو اللہ کا راستہ، یعنی اس کو کرنے کی اجازت ہے. اس کے جو درجات ہوں فقہ میں، فرض ہوگا یا واجب ہوگا یا سنت ہوگا یا مستحب ہوگا یا مباح ہوگا، کوئی بھی دینی کام ہو اللہ کا راستہ ہے. لیکن جب وہ مطلق بولا جاتا ہے فی سبیل اللہ تو اس کا ایک راستہ مقرر ہے. بہت سے راستے ہیں پورے ہندوستان میں، لیکن ہر راستے کا نام الگ الگ ہے، ہر روڈ کا نام الگ الگ ہے. ہر روڈ ایک ہی جگہ نہیں پہنچاتا. اللہ کا دین جو ہے پورا اللہ کا راستہ، لیکن ہر راستے کا نام الگ الگ ہے. آپ کیوں یہ نہیں کہتے کہ جماعت میں نکلو، کہتے ہو کہ اللہ کا راستہ، اللہ کے راستے میں نکلو. اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ ہم کو کہنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مدرسے میں چلو یا خانقاہ میں چلو. ہم بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں چلو. ہم نے کیوں نہیں کہا؟ آپ کیوں کہتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ چوری، اس کے پیچھے راز چوری اور ڈکیتی. جب چھپ کے فضائل کو لے کے آتے تو چوری ہوتی. وہاں کے فضائل یہاں فٹ کرتے چھپ کر تو چوری ہوتی. اور اب دلائل کے ذریعے اس کو ثابت کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ڈکیتی ہے کھلے عام. سمجھ رہے ہیں؟ چھپ کر لے آتے تو چوری تھی، اور کھلے عام اب سینہ زوری بھی ہو رہی کہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے، یہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی جہد ہے، یہ بھی جہد ہے، یہ بھی دین کی محنت ہے، وہ بھی دین کی محنت ہے. جتنا دین کا کام ہے سب اللہ کا راستہ ہے، لیکن ہر راستے کا نام الگ الگ. کسی کا نام تلاوت ہے، کسی کا نام نماز ہے، کسی کا نام زکوٰۃ ہے، کسی کا نام روزہ ہے، کسی کا نام حج ہے، کسی کا نام تسبیح ہے، کسی کا نام درود ہے، کسی کا نام حمد ہے، کسی کا نام مخلوق کی خدمت ہے. سب الگ الگ. کسی کا نام ماں باپ کی خدمت ہے. جتنا کام شریعت میں ہے سب اللہ کا راستہ. لیکن پھر اس کا آپ نام کیوں نہیں لیتے؟ گول مول کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ جو فضیلت جہاں سے چاہیں لا کے فٹ کر دیں. وہ بھی اللہ کا راستہ، یہ اللہ کا راستہ. یہ ایسے نہیں ہے، یہ سوچی سمجھی تدبیر ہو سکتی ہے. یہ سوچی سمجھی تدبیر ہے کہ کیسے فضائل بولیں گے. اس کے لیے دین کی محنت اللہ کا راستہ، دین کی محنت اللہ کا راستہ. دین کی محنت ہم بھی تو کہہ سکتے ہیں، مدرسہ کی محنت کے بجائے دین کی محنت کہیں گے، خانقاہ کے بجائے دین کی محنت کہیں گے. کوئی بھی تحریک تنظیم چلا رہا ہو کہے دین کی محنت. اس کا نام لینے سے اعراض کیوں ہے؟ نام لیں گے تو اس کی حقیقت سامنے آئے گی کہ ہاں یہ کام ہے. نام چھپا کے کسی بھی فضیلت میں گھس جائیں گے. تو ایک تو دین کی محنت کی وضاحت، دوسرے فی سبیل اللہ کی وضاحت. لغوی معنی میں لے جا کے آپ کو گھسا دیں گے کہ کیا فی سبیل اللہ، یہ جو ہے دینی کام اللہ کا راستہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مقررہ نام بتاؤ مجھے.
اس کا مقررہ نام بتاؤ. جتنی دینی محنتیں ہیں، جتنی عبادتیں ہیں، سب کا شریعت میں نام ہے. یہ دعوت تبلیغ ہے کہ اصلاح ہے کہ تذکیر ہے کہ ترغیب ہے کہ امر بالمعروف ہے کہ نہی عن المنکر ہے کہ قتال ہے، کیا ہے؟ اس کا نام بتاؤ مجھے. پھر اس نام کے لحاظ سے ہم متعین کریں گے اور سمجھیں گے کہ اسم با مسمہ ہے بھی کہ نہیں. اسم الکل بھی اسم الجز کی قبیل سے ہے یا اسم الجز بھی اسم الکل کی قبیل سے ہے، پھر ہم اس پر غور کریں گے. تو اول تو وہ آیات سب فٹ کر دی گئی جو تبلیغ سے متعلق تھی. پھر اس سے آگے بڑھ گئے وہ تمام آیات و حدیث جن کے اندر قتال کا بیان ہے، سب لے کے یہاں آئے. جمع لے دے کے لا کے وہاں سے لے آتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پیش کی ہے، من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ، من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ. اور نماز جمعہ کے لیے جا رہے تو ایک صحابی رسول نے ان کے اوپر حدیث پڑھ دی، وہی لغد و تنور و ختم، من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ. اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے راستے میں جو گرد و غبار جس پر پڑے اور گرد آلود ہوا تو جہنم کی آگ اس پر حرام. یہ روایت کتاب الجہاد میں بھی ہے اور یہاں بھی. یہی استدلال ہے. یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یا اللہ نے نہیں متعین کیا ہے کہ نماز جمعہ بھی قتال ہے. یہ اللہ اور رسول نے مقرر نہیں کیا. ایک صحابی رسول نے یہ حدیث وہاں پر پڑھ دی، ان کے ذہن میں یہ آیا کہ فی سبیل اللہ عام. وہ حدیث جو کتاب القتال کی تھی اس حدیث کو یہاں پڑھ دی. یہی استدلال ہے. یہ استدلال کسی اور کو سمجھ میں نہیں آیا تھا. ہم کہتے ہیں کہ رفع یدین کی بھی حدیثیں ہیں، بخاری میں بھی ہیں، آمین بالجہر کی بھی روایتیں ہیں. کریے، شروع کر دیجیے. اور بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے خلاف جائیں گی اگر ان کے ظاہر ان میں تعویل نہ کی جائے تو. کیوں تعویل کرتے ہیں؟ یہاں آپ کو تعویل نہیں سمجھ میں آئی. جب ایک متفقہ موقف فقہاء کرام نے لکھ دیا ہے کہ فی سبیل اللہ مطلق ہوگا تو اس کے معنی قتال فی سبیل اللہ، یہ صراحت کے ساتھ لکھ دی. بدائے وغیرہ میں ہر جگہ بدائے کی عبارتیں بعض لوگ نقل کرتے ہیں تو آدھا لے لیتے ہیں آدھا چھوڑ دیتے ہیں. جو لغوی معنی اوپر بیان ہوا ہے وہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد جو اصطلاحی معنی بیان ہوا اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو جب ایک بات فقہا نے طے کر دی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہم حدیث لیتے ہیں، فقہ نہیں لیتے ہیں. امام بخاری ہمارے نزدیک مستند ہیں باب حدیث میں، نہ کہ باب فقہ میں. یہ اصولی بات ہے. محدثین ہمارے نزدیک باب حدیث میں مستند. اس کا معنی کیا ہے وہ ہم فقہا سے لیں گے. فقہاء کرام نے کہیں یہ لکھا ہو کہ فی سبیل اللہ عام ہے، ہر فی سبیل اللہ، تو لے آئے. فقہاء کرام نے، اور جس کو جمہور نے تسلیم کیا ہو، جمہور نے قبول کیا ہو، جو مفتہ بھی قول ہو کہ فی سبیل اللہ عام ہے، جہاں جہاں بھی آئے سب دینی کسی بھی کام پر فٹ کر دو تو ہم قبول کر لیں گے. جب وہاں یہ طے کر دیا کہ فی سبیل اللہ، جب مطلق کہتے ہیں وقد یراد، کبھی مراد لیا جاتا ہے عام معنی. لفظ قد بتاتا ہے کہ کبھی، لیکن اس سے استدلال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد المحدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھ دیا کہ وقد یراد بھی، وقد یراد، وہ تو خود لفظ بتا رہا ہے کہ کبھی ایسا ہوگا کہ کسی مقام پر لفظ فی سبیل اللہ لغوی معنی میں ہوگا اور اس کا اطلاق دوسری جگہ جائز ہوگا. لغوی معنی میں یا مجازن اطلاق کے ہم مخالف ہیں نہیں. ایک لفظ اصطلاح میں بھی استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ لغت میں بھی لغوی معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، اس کے تو ہم مخالف ہیں نہیں. وہی لفظ ہے، کبھی کبھی لغوی معنی، اسی کو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مجازن ہے، یہاں مجازن ایسا بول دیا گیا. لیکن جہاں جہاں حقیقی معنی میں ہے، اس حقیقی معنی والی آیت کو، اس حقیقی معنی والی حدیث کو لا کر لغوی جگہ فٹ کرنا، یہ تحریف معنوی، یہ تحریف معنوی. بات تو بالکل واضح ہے نا، کچھ مشکل نہیں. یہ دین ہی کو بگاڑ دیا.
تو ایک یہ سب سے بڑی خرابی ہے جس خرابی سے نظر اوجھل ہو گئی کہ معنوی تحریفات کا ایسا بازار گرم ہو گیا ہے اور اتنا بڑا ذخیرہ اب سامنے آ گیا ہے کہ اب سمجھانا مشکل ہو گیا. اچھے اچھے لوگ اس غلط فہمی میں کیا حرج ہے؟ وہ بھی تو دین کی محنت ہے نا، وہ بھی تو دین کی محنت ہے. اب اس پر اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ، یہاں تک ذہن تیار ہو گیا کہ یہی اللہ کا راستہ. اور پھر صراحتیں بھی موجود ہیں کہ یہ کام اور یہی کام اور اسی میں ہر مصیبت کا علاج ہے اور ہر پریشانیوں کا حل ہے. یہ سب صراحتیں بھی ہیں، مکتوبات میں بھی، ملفوظات میں بھی. اور پھر اور آگے گزر کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ صحابہ جماعت میں جاتے تھے. مولانا قاسم قریشی بگلور کے تھے، ان کی آڈیو ریکارڈنگ بھی میرے پاس ہے. مطلب جو ریکارڈ ہے وہ بتا رہا ہوں، کہتے بہت لوگ ہیں. حضرت جی کا بیان ہے. حضرت جی تو بھائی وہ پتہ نہیں کس کے حضرت جی ہیں. میں تو ان کو سات کاندھلوی کہتا ہوں، پتہ نہیں کس کے حضرت جی ہوں گے، کسی کے حضرت جی. تو ان کا بیان ریکارڈ ہے. وہ الہ آباد میں ایک مفتی صاحب ہیں، بڑے پرانے مفتی حبیب الرحمان، ان کا بیان ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینہ، یہ مولانا قاسم صاحب قریشی 6 مہینہ حدیث پڑھاتے تھے، 6 مہینہ جماعت میں جاتے. 6 مہینہ جماعت میں جاتے. وہ مفتی صاحب الہ آباد والے فرماتے ہیں، مفتی حبیب الرحمان الہ آباد کہتے ہیں کہ 6 مہینہ حدیث پڑھاتے تھے، 6 مہینہ راہ خدا میں نکل کے دعوت دیتے تھے. کس چیز کا ترجمہ ہے؟ وہ تو وہاں صراحت کے ساتھ لکھا کہ 6 مہینہ پہرے داری کرتے تھے یا جا کے جنگ میں شامل، میدان جنگ میں جا کے پہرے داری کرتے. مفتی حبیب الرحمان نے وضرب لهم مثلا اصحاب القريه جاء مرسلون اذا ارسلنا اليهم مثلين فكذبوهما فازدنا بثالث. اس سے ہماری مسجد میں پچھلے رمضان میں انہوں نے کہا کہ لکھ لو چلے میں. پھر مفتی رفیع الزمان نے گرفت کی تھی. علماء کا ایک جوڑ تھا الہ آباد مرکز میں، انہوں نے بیان کیا 1 گھنٹہ، میں بھی موجود تھا. یہ کافی پہلے کی بات ہے. جب بیان ختم ہوا میں نے کہا مفتی صاحب دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو حاضر و ناظر کہہ کے بتا دیجیے جو آپ نے بیان کیا ہے آپ کو اس پر شرح صدر ہے، آیات و حدیث کا جو معنی بھی آپ نے فٹنگ کیا، صرف یہ بتا دیجیے بس کہ آپ کو خود اس پر انشراح ہے. تو کہنے لگے کہ تم نے تمہارا ساری تقریر پر پانی پھیر دیا. ایک جملہ کہہ کے گھنٹے بھر کی تقریر پر پانی پھیر دیا. سب کے سامنے ہی کہا تھا. یہ حال ہے. تو یہ کہنے لگے کہ جماعت میں جاتے تھے، جماعت میں. اب میں تھوڑا سا بڑوں کا نام لے لوں اس لیے کہ بات یہ آتی ہے کہ افراد غلط ہے. ابھی گورے گاؤں میں بھی تھا تو وہ آفتاب بحث میں یہ کہہ رہا تھا کسی ایک کو دیکھ لیا ہوگا غلطی کرتے ہوئے. میں نے کہا نا. کہا 200-400 کو دیکھ لیا. میں نے کہا نہیں. کہا 1000 کو دیکھ لیا. میں نے کہا نہیں. میں نے تو ان کو دیکھا ہے جو اس جماعت کے روح رواں، ان کے بیانات ہیں، ان کی ساری باتیں ہیں. یہ باتیں یہ عام پبلک کی ایجاد کردہ نہیں ہیں. ہمارے مفتیان کرام کو جو یہ حسن ظن یا غلط فہمی ہوئی ہے کہ یہ تو جاہلوں کی غلطی ہے، یہ تو افراد کی غلطی، اس بندے نے غلط کر لیا. ہمارے پاس اس کے شواہد ہیں اور دلائل ہیں کہ یہ طریقہ کار کی غلطی، یہ جو کام تجویز ہوا ہے اس کے اندر یہ غلطی شامل کی گئی. اس لیے جو فرد اس کام کو اختیار کرے گا اس کے اندر یہ غلطی سرایت کر جائے گی. اس جو راہ تجویز ہوئی ہے اس کی بنیاد میں یہ غلطی داخل ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مثلا یہ کام بہت عظیم الشان ہے، یہ فرد کی غلطی نہیں، یہ نقطہ نظر کی غلطی. اہل علم بتاتے ہیں کہ یہ کام جو چل رہا ہے جماعت کا یہ مباح، یہ کہتے ہیں کہ بہت عظیم الشان ہے، نبیوں والا کام ہے، صحابہ والا کام ہے، نبیوں کی سنت ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ مباح ہے اور یہ علماء کہتے ہیں کہ بہت اونچا اور نبیوں والا. ترتیب آپ بنائیں نبیوں والا کیسے ہو گیا؟ ترتیب آپ بنائیں صحابہ والا کیسے ہو گیا؟ ترتیب آپ بنائیں نبیوں کی سنت کیسے ہو گئی؟ ترتیب تو آپ نے تیار کی ہے، ان کی سنتیں ہوتی، ان کا عمل ہوتا تو فقہ میں آپ کو ملتا، حدیث کی کتابوں میں ملتا. آپ تو کہتے ہیں کہ یہ طریقہ تبلیغ مجھ پر خواب میں منکشف ہوا. آپ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ تبلیغ مجھ پر خواب میں منکشف ہوا.
تو نبیوں والا طریقہ آپ کو خواب میں مل رہا ہے. گشت نبیوں والا عمل ہے، بہت اونچا عمل ہے، لیکن وہ آپ کو ملتا کہاں سے ہے؟ فیروز پور نمک والوں سے. اس کے پہلے آپ بھی بے خبر تھے گشت کیا چیز، اس سے پہلے آپ بھی بے خبر تھے. پورے جماعت کے کام کی بنیاد ہی خواب ہے، پورے کام کی بنیاد ہی خواب ہے. کبھی یوں بیان کریں گے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا الیاس سے تو صحابہ کی بو آتی. اتنا بڑا جملہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط میں، سوانے میں کہیں نہیں ملے گا. ملے گا تو تبلیغی جماعت میں ملے گا. تھوڑا سا اور تھوڑی دیر اس کو بند کر دیں، بس بات کو ختم کرتا ہوں. اس طرح کے جملے وہ صرف اس لیے مرعوب کرنے کے لیے. وہ الگ بات ہے کہ وہ صحیح بھی ہے، کہ اگر صحیح تو ہونے کی کوئی شکل سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ یہاں جھوٹ بہت ہے اس میدان میں. جو ہم نے پڑھا مطالعہ کیا جس میں جھوٹ بہت ملا. وہ کہتے ہیں نا کسی پرچار، جس کو پرچار کہتے ہیں، کام کو آگے بڑھانے کے لیے پرچار خوب ہے. 5,000 لوگ جمع ہو تو 50,000 بولو، 50,000 ہو تو 5 لاکھ بولو، 5 لاکھ ہو تو 50 کروڑ بتاؤ، لوگوں کے دماغوں پہ چڑھ جاؤ، سوار ہو جاؤ. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجموعہ بیانات میں ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 150 جماعتوں کو بھیجا. کسی میں 40,000 کو بھیجا، کسی میں 50,000 کو بھیجا، اور کسی میں 10,000 کو بھیجا. جماعتوں کو بھیجا. تو آج جو کہتے ہیں کہ صحابہ جماعت میں جاتے تھے، یہ تو مولانا یوسف صاحب فرما رہے ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا احترام اپنی جگہ، لیکن یہ ان کی بات غلط ہے، غلط در غلط ہے. لشکروں کو آپ جماعت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بھی تو جماعت تھی نا. وہ آفتاب پاگل کہہ رہا تھا، وہ بھی تو جماعت ہے نا. لفظی معنی کو استعمال کیا انہوں نے ان کو اصل بنا دیا. جماعت کہہ کے وہ فضائل لاگے کھینچ رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جیسے آج ہم جماعت میں نکلتے ہیں ویسے وہ بھی جماعت میں نکلتے تھے. صرف لفظ کا استعمال نہیں ہے، فقط لفظ کا استعمال ہوتا تو شاید ہم معاف کر دیتے، یا ایک مجلس میں استعمال ہو جاتا پھر وہ چرچا نہ ہوتا، تب بھی شاید درگزر ہو جاتا. باقاعدہ مشن کے تحت اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. مشن کے تحت جماعت کہہ کر وہاں کے فضائل سب یہاں کھینچ کر لانے ہیں کہ وہ بھی جماعت میں جاتے تھے، ہم بھی جماعت میں جاتے ہیں، لہذا وہ فضائل یہاں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں صفحہ نمبر 11 پر ہے کہ مدینہ پہنچتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر طرف جماعتوں کو روانہ کرنا شروع کر دیا. ہر 4 طرف جماعتیں روانہ کرنا شروع کر دی. وہی جو مجاہدین کو بھیجتے تھے، جو فوج کو بھیجتے تھے، جو لشکروں کو بھیجتے تھے، ان کے نزدیک وہ جماعت. وہ جماعت کیسے ہوتی تھی؟ خالی ہاتھ ہوتی تھی یا اسلحہ بند ہوتی تھی؟ وہ جماعت ایسی جگہ جاتی تھی جہاں کھانے کا انتظام ہو، سونے کا انتظام ہو، مچھردانی کا انتظام ہو، پیپسی کا انتظام ہو، کوکولا کا انتظام ہو، دعوت کا انتظام ہو، یا وہ جان کو ہتھیلی پہ لے کے نکلتی تھی؟ اس جماعت کا صحیح تعارف آپ کیوں نہیں کراتے؟ یہ اس جماعت کی توہین ہے. اس جماعت کی عظمت کو گھٹانا. آپ ذرا ہم کو ایک دن نکل کے دکھائیں کہ ہم جا رہے ہیں میدان جنگ میں، پھر دیکھتے ہیں کتنا پسینہ آتا ہے آپ کو. مسکراتے ہوئے آرام سے جا رہے ہیں 3 دن کے لیے، ہم ہجرت کر کے آئے ہیں. بھائی ہم لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں، آپ لوگ نصرت کریے، ہم مہاجرین ہیں، آپ لوگ انصار. کتابوں میں تو یہ لکھا ہے، ہمیں تو یہ پڑھایا گیا تھا کہ اللہ کے دین کے لیے اپنی جان مال عزت آبرو دین کی حفاظت کے لیے گھر بار کو چھوڑ دینا، کسی محفوظ مقام پہ چلے جانا جہاں دین و ایمان محفوظ رہے، اس کا نام ہے ہجرت. اور پھر وہاں کے لوگ اپنی حیثیت کے لحاظ سے ہمارے لیے انتظام فرما دیں، اس کا نام ہے نصرت. ہمیں یہ بتایا گیا کہ نہیں، وہاں چائے پلا دیا تو یہ بھی نصرت. وہ لوگ انصار ہو گئے. کبھی لغتاً آپ نے ہجرت بول دیا تو ہم نہ گرفت کریں گے. کبھی لغتاً آپ نے انصار کہہ دیا، ایسا ماحول تھا کہ جہاں اس کے معنی نہ بگڑتے، تو ہم کلام نہ کریں گے. لیکن مسلسل
مشن کے تحت اور بڑے بڑے مجامع میں کہ عام لوگ نہیں سمجھتے اس کا مطلب. ان کے دماغ میں یہ اتر گیا، اب اتارنا چاہتے تھے کہ ہم لوگ مہاجر اور انصار ہیں. قرآن و حدیث میں جو فضائل مہاجرین و انصار کے آئے ہیں وہ سب ہم پر منطبق ہوتے ہیں. اور آپ لوگ مولوی لوگ، آپ لوگ تو پنکھے کے نیچے بیٹھے رہتے ہو، فریج کا پانی پیتے ہو، اے سی اور کولر کی ٹھنڈی ہوائیں لیتے ہو. دین کا کام ہم کر رہے ہیں، تم نہیں کر رہے. جب فضائل جھوٹے فٹ کر کے دماغ اونچا کر دیا گیا تو کہتے ہیں کہ دین کا کام ہم کر رہے ہیں، تم نہیں کر رہے. اگر تم دین کا کام کر رہے ہو تو ایک حافظ لا کے مجھے پیش کر دو جسے تم نے بنایا ہو، جسے تم نے حافظ بنایا. تمہاری پوری جماعت مل کر 90 سالہ دور میں ایک حافظ پیش کر دے جس کو کسی حافظ نے حافظ نہ بنایا، جس کو کسی حافظ نے حافظ نہ بنایا، جس کے پیچھے رول پورا مرکزی رول آپ کی جماعت کا. کسی جاہل نے حافظ بنایا، کسی جماعتی نے حافظ بنایا، لیکن وہ حافظ نہ بنانے والا. ایک عالم پیش کر دو، ایک مفتی پیش کر دو. ایسا وہ لوگ جو کل تک ہماری تائید کے محتاج رہتے تھے، جن کے سروں پہ ہم نے ہاتھ رکھا، جن کا ہم نے دفاع کیا، جن کے اعتراضات کو ہم نے رفع کیا، آج وہ ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں اور اپنے فیتا سے ناپتے ہیں. تبلیغی ہو، چلہ تمہارا لگا ہے، سال لگا ہے، نہیں، امامت کے قابل نہیں، تم دین کی راہ پر نہیں. تمہیں اگر مال مل رہا ہے مدرسوں کو تو ہماری وجہ سے، تمہیں بچے مل رہے ہیں تو ہماری وجہ سے. یہ سب جھوٹ اور دھوکہ اور فراڈ ہے، اس کے اندر کوئی سچائی نہیں. ایسے لوگ اپنا مال اپنی جیب میں رکھیں، ہمیں نہ دیا کریں. ایسے مالوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. مسلمان ہیں تو مسلمان کی حیثیت سے دینا ہو دے دیں، جماعتی ہونے کی حیثیت سے دینے کی ضرورت نہیں. مسلمان ہے تو مسلمان کا کام ہے صدقہ خیرات کرنا، دین کی حفاظت کرنا. مسلمان کی حیثیت سے خرچ کرو. جو جماعتی نہیں وہ بھی خرچ کرتا ہے. اور اپنے بچوں کو آپ برائے کرم بلا لو اپنے گھروں پر. تم خود پڑھاؤ، کسی حافظ سے مت پڑھواؤ. اپنے بچوں کو عالم بناؤ لیکن کسی عالم سے نہ بنواؤ. اپنے بچوں کو مفتی بناؤ، کسی مفتی سے مت بناؤ، خود بناؤ. تو مسائل بھی مت پوچھو. اب تو جب تمہیں سے سب ہو رہا ہے، مفتی سے مسائل نہ پوچھو. تم نے خود جس کو مفتی بنایا ہو اسی سے مسئلہ پوچھو. چھوڑو چکر، یہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. ہم نے تمہاری پرورش کی، تم ہماری اولاد ہو اور کہتے ہو کہ ہم باپ ہیں. کہتے ہو کہ ہم باپ ہیں. ایک دم الٹ دیا اور ہم احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے. ہم احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے. ہاں، ہم انسان اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہارا احترام کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، لیکن تم اپنے مرتبے سے اٹھ کے بات کرنے کی کوشش کرتے ہو تو پھر ہمارے نزدیک کوئی احترام نہیں. کس نے تمہیں اجازت دی کہ ممبر و محراب کو سنبھال لو؟ ممبر و محراب کو سنبھال لو اور بیانات کرو. یہ سب پوری پلاننگ کے ساتھ دین کو برباد کرنے کے لیے. اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. جب نااہل لوگوں کے حوالے اہم کام کر دیے جائیں جس کے وہ اہل نہیں تو پھر انتظار کرو قیامت کا، یعنی تباہی اور بربادی کا انتظار کرو. قیامت کا خلاصہ یہ ہے سب تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. تم نے تو وہ نظام ہمیں دیا ہے کہ جو پورے دین کو تباہ کر کے برباد کر کے رکھ دے، اور ابھی ہمیں بتاتے ہیں کہ فائدہ ہوا ہے اور فائدہ ہو رہا ہے. دین کا سارا نظام درہم برہم کر کے رکھ دیا. اگر یہ علماء موجود نہ ہوتے، یہ مدارس موجود نہ ہوتے تو آج تو دین ایک دم ملیے میٹ ہو گیا ہوتا. آج جو کچھ رمق باقی ہے، ہماری جو قوتیں باقی ہیں، وہ مدارس اور علماء کی موجودگی کی وجہ سے. کس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے؟
ایک مسئلے کا حل نہیں پیش کر سکتے. آج دھڑا دھڑ جو غیر مقلد بن رہے ہیں وہ پہلے آپ نے ان کو ہم سے کاٹا، جب ان کا رابطہ ہم سے کٹ گیا تو پھر آپ کے یہاں سے وہ آگے بڑھ گئے. آج جو شکیلی بن رہے ہیں، آپ نے مسلمانوں کا رابطہ ہم سے کاٹ دیا تو پھر وہ آگے اب چلے جا رہے ہیں. آپ نے مارکیٹ میں ڈپلیکیٹ مال سائیکل پر اور پیدل جا کے اتنا پھیلایا کہ اب وہ جوہری کی دکان تک پہنچنے کے لیے تیار نہیں. آپ نے ان کو دھوکہ دیا کہ جوہری کے پاس یہی ہے جو ہم بتا رہے ہیں. کمپنیوں تک پہنچنے سے روک دیا، فیکٹری تک پہنچنے سے روک دیا آپ نے، جہاں اوریجنل مال ملتا ہے خود دیکھ کے وہاں سے آپ نے کاٹ دیا، الگ کر دیا. علماء سے آپ نے کاٹا، فی سبیل اللہ کے خلاف ذہن آپ نے تیار کیے، آیات و احادیث میں تحریفات آپ نے کی مانوی. ابھی کہتے ہیں کہ فائدہ ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے. یہ فائدہ نہیں، نقصان ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ خیر غالب. کون سا خیر غالب ہے؟ یہودی بھی تو داڑھی رکھ سکتا ہے، کرتا پائجامہ پہن سکتا ہے، اگر کسی کا نام دین ہے فقط. کون سا خیر غالب ہو رہا ہے؟ بہرحال اب اتنی باتیں سامنے رکھ کر غور کریں گے تو کل پورا نچوڑ آ جائے گا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا چاہتے ہیں، اور اس کے ذریعے کیا ہوگا، کتنے فساد برپا ہوں گے، کتنا ہو چکا اور کتنے ہوں گے. کچھ تھا نہیں، کچھ تھا نہیں، کہاں تک لے جائیں گے. اس لیے کہ پورا سسٹم چینج ہو گیا ہے. وہ جو گاڑی نہیں چلانا چاہتا تھا وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے. اب وہ گاڑی منزل تک پہنچنے والی نہیں، کہیں نہ کہیں خندق میں اس کو جانا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم علماء کرام کو اس مسئلے پر بھی فہم و بصیرت نصیب فرمائیں اور اس کی تنقیح اور اس کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمت و حوصلہ کے ساتھ اور قوت کے ساتھ، حکمت و تدبیر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، فہم و فراست کے ساتھ اس مسئلے کو بھی اللہ تعالی ہمیں حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک سے مرعوب ہونے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کام کے لیے بھی اللہ تعالی ہمیں معاونین اور مواسقین اور خیر خواہ عطا فرمائے، باہمت افراد عطا فرمائے جو میدانوں میں ڈٹ کر مقابلہ کریں، اور ہمارے بیانات، ہماری گفتگو جو صحیح ہے وہ اعلانیہ طور پر مسجدوں میں ہو، مجامع میں ہو، تاکہ مسلمانوں کا بڑا طبقہ جو راہ حق سے کٹ کر بہت دور جا چکا ہے وہ واپس لوٹ آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.